اللہ اکبر حالت یا رسول اللہ قدری یا علی دار قیامت مرحبا دار قیامت مرحبا الحمدللہ جل وعلا حمدا للہ شکرا کثیرا الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آل وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. سارے پڑھو صلاۃ والسلام علیہ سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وسلم علیہ وعلی آلہ و بیتک وصحابك وأزواجك یا وأهل حبیبی یا حبيب جد الله الحسن والحسین صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی يا سيد الإمام وعلى والمرسلين آلك وأصحابك يا يا سيدي نور يا نور رحمة الله العالمين محمد رسول صلاۃ الله والسلام علیہ سیدی یا حبیبی یا جد الحسن والحسین. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں کریانہ والے محترم ملک ربی نواز خان صاحب اور مہر بخش صاحب غلام مرتضیٰ غلام مرتضیٰ صاحب کے والد گرامی ملک حامد علی صاحب کی آج سبحان جمعرات کی عظیم الشان ختم باقی محفل. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان سب کو صبر عطا فرمائے. ان بھائیوں نے ان کے گھر والوں نے اپنے والد صاحب کی خوب خدمت کی اور خدمت کر کے اللہ رسول کی خوشنودی حاصل کر سبحان اللہ. تو میں گفتگو سے پہلے ایسی خاموش محفلوں میں یہ سوال کیا کرتا ہوں پاکستان کے کونے کونے میں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں یا کسی سے بھی پوچھوں کہ زندہ اور مردہ میں کیا فرق ہوتا ہے، بڑا آسان سا جواب آپ سارے دے دیں گے. زندہ کے سامنے آپ جو مرضی کرتے رہیں وہ چپ، اور نہیں مردہ کے سامنے آپ جو بھی مرضی کرتے رہیں وہ چپ رہے گا. اور جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب اللہ رسول کا نام آتا ہے وہ بلند آواز سے جس کو سمجھ آئی وہ بول دے زور سے. سارے بولا کرو، خاص کر جن کی اور زور سے بولا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو ثواب کا تحفہ بھیجنا ہے. جو لنگر بنا وہ بھی ثواب کے اندر گلدستے میں سج جائے گا. جو قاری صاحب نے قاری احتشام صاحب نے صاحب مزار پر انوار خانقاہ یا رسول اللہ کے فیضان سے دارالفکر کے طالب علم نے یہاں تلاوت کی، پھر مختصر سی نعت رسول مقبول علیہ السلام پیش کی، اور ہمارے محترم قاری محمد اجاز صاحب نے جو سیدنا ابو بکر صدیق پاک کی منقبت پیش کی. سبحان اللہ کیا وہ آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ خوش ہو جائیں سبحان اللہ اور خوشی میں خوشی کا اظہار کر دیں؟ سبحان اللہ. محفل غم کی ہے یقیناً. اس مقام پر ملک حامد علی صاحب یہاں پہ آرام فرما ہوتے تھے اور کافی عرصہ وہ فالج کے مریض سے، ظاہر ہے فالج کے مریض آپ سب جانتے ہیں کہ چل ہی نہیں سکتا. انہوں نے بڑی کبھی مالش کر رہے ہیں، کھانا پینا کھلا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جب دیکھتے ہوں گے کہ وہ ہم میں موجود نہیں، اگرچہ وہ محتاجی کی زندگی ان کی تھی کچھ عرصہ، لیکن آج ان کی کمی ان کو بڑی سخت محسوس ہو رہی ہوگی. تو اس کمی کو اور کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی. اللہ رسول کا جو ذکر ہوتا ہے یہ اس کی مرہم پٹی بن جاتی ہے. لہذا بلند آواز سے بولا کرو سبحان اللہ. تو ان کو جو ثواب جائے گا نا خوبصورت بیان کا، کلاموں کا، پیاری نعتوں کا، اللہ کی پیاری حمد کا، اور اسی طرح دعا کا، درود و سلام کا، لنگر شریف کا. یہ پیارے پیارے بچے آئے ہوئے، معصوم بچے جو گناہوں سے پاک ہیں. تو یہ سارا ثواب جب ایک بڑے ٹرے کے اندر، تشتری کے اندر سجے گا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ کو خوش کرو نا ذرا. سبحان اللہ. یہ بچے بولتے ہیں، بڑے نہیں بولتے، سارے بولا کرو. سبحان اللہ. عادت بناؤ، بچے ایسا بولا کریں، بڑے زور سے بولا کریں. پتہ چلے نا، یہ آپ کے ویڈیو پروگرام پوری دنیا میں جاتے ہیں،
دنیا والوں کو اٹریکٹ کریں، توجہ دلائیں کہ اصل زندگی ہے یہی زندگی، حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے ذکروں سے جس کو موت آئی ہے۔ سبحان اللہ، بندہ مر رہا ہو ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، یہ اللہ کی حمد پڑھ رہا ہو، یہ نعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذکار ہوں، تو مزہ نہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ تب ہی ہوگا نا، عادت ہوگی ہماری۔ اب ہماری ملت کی تو عادت یہ ہے کہ جہاں بیٹھے غیبت، چغلیاں، فضول۔ اب ایک بات سنیں اللہ کی شان میں، ایک شعر اور ایک غالباً شعر رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام کی میں شان میں پیش کر کے پھر سیدنا صدیق اکبر کو سلوٹ کر کے تمام صحابہ پاک، اہل بیت پاک علیہ الصلوۃ والسلام، علیہ الرضوان و اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کر کے تو بس 2-3 منٹ کے میں اپنے بیان میں جو اصل پیغام ہے ان محافل کا، مجالس کا، یہ مجالس الذکر، یہ محافل الذکر، یہ اللہ رسول کی توجہ سے خالی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ایسی محفلوں میں آ کے اپنی جھولیاں بھر بھر کے لے جانی چاہیے۔ سبحان اللہ، بگڑے سارے کم بڑھاندا اللہ ماڑیاں دی گل بڑھاندا اللہ بگڑے سارے کم بڑھاندا اللہ ماڑیاں دی گل بڑھاندا اللہ۔ یہ میرا اللہ فرما رہا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے رب کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں بذریعہ قرآن کریم۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی یوں تربیت فرمائیں، ان کو سکھائیں، کر تو میرا ذکر میں تیرا ذکر کراں، سبحان اللہ، کر تو میرا ذکر میں تیرا ذکر کراں، بچ قرآن دے خود فرماندا اللہ۔ سبحان اللہ، بھائی سارے توجہ کرو ادھر، بچ قرآن دے خود فرماندا اللہ ماڑیاں دی گل بڑھاندا اللہ۔ جو اللہ کریم ہر مقام پہ روزیاں دے رہا ہے، زندگیاں دے رہا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں موٹر سائیکل پر یا پیدل یا کار میں، رکشے میں، آپ ذرا غور کریں کہاں تک جانا ہو، کتنی بار لگتا ہے کہ بس اللہ نے بچا لیا۔ یقیناً اللہ ہی بچاتا ہے، اللہ بچاتا ہے، رسول کرم فرماتا ہے، اور ہم خیر و عافیت سے کتنے حادثات سے بچ کے آ جاتے ہیں۔ جو اللہ رسول اتنا کریم، اتنا کرم فرمائے، پھر بنتا ہے بلند آواز سے ہو جائے، بگڑے سارے کم بڑھاندا اللہ، بگڑے سارے کم بڑھاندا اللہ، سارے آندی گل بڑھاندا اللہ، سارے آندی گل بڑھاندا اللہ۔ اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا لیں، پیارے مصطفیٰ، ایمان میلاد والے آقا، ایمان عطا فرمانے والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہمارا کام ہے، بگڑی بنانا پھر مدینے والے کا کام ہے۔ اور ایسے جوش سے محفل سجایا کرو جن کے لیے ثواب کا تحفہ بھیجنا ہے، یعنی رب نواز خان صاحب برادران کے والد گرامی ملک حامد علی صاحب، ان کی قبر میں روح خوش ہو جائے، ادھر مدینے والا خوش ہو جائے، ادھر میرا نبی خوش ہو جائے تو اللہ خوش ہو جائے گا، ان کے درجات بلند ہو جائیں گے، آپ کی محفل، آپ کے اذکار، آپ کے سب کچھ قبول ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا تو کہو نہیں کہنا تو پھر گج بج کے کہو، سبحان اللہ، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ بولیں گے نہیں تو میری بھی بریک ہے، سبحان اللہ، سارے بولو۔ میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو، مجھے شہنشاہی کی چاہت نہیں ہے، جو دولت ملی ہے مجھے آ کے دیکھو،
اللہ رسول کے ذکر کروانے کی، پڑھنے پڑھانے کی، دین کے کام پر دین پر چلنے اور لوگوں کو چلانے کی. یہ دولت جس کو مل جائے پھر وہ ڈنڈے کی چوٹ پر دنیا والوں کو یوں کہہ سکتا ہے جو دولت ملی ہے مجھے آ کے دیکھو. کسی کو یہ دولت میسر نہیں ہے، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو. اگر تم بلند آواز سے سبحان اللہ کہو گے تو شان والدین میں واقعہ سناؤں گا. سبحان اللہ. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. اگر آپ اونچی آواز سے سبحان اللہ کا ورد کریں گے تب سناؤں گا میں. ذرا آواز کھولو اپنی والیوم. ایک آدمی تھا کافی بوڑھا، شیخ صاحب کافی بوڑھا آدمی تھا. تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ اے میرے بیٹے ادھر آ، میری بات سن. انہوں نے کہا ابا میں کام کر رہا ہوں وہیں سے بتا دے. واقعہ لمبا ہے، میں خاص کر کے ایک آدھے منٹ میں اس کو ختم کروں. تو اس نے کہا کہ بیٹا میرے قریب آ کے میری بات سن، میں اونچا بول نہیں سکتا اور میں نارمل آواز میں سن نہیں سکتا، بوڑھا ہوں، ہر چیز میری کمزور ہو گئی ہے، ڈھیلا ہو گیا ہوں میں. انہوں نے کہا ابا تو نے میرا کیوں ٹائم ضائع کیا ہے؟ بیٹا جب آیا تو کہتا ہے میرا ٹائم کیوں ضائع کیا ہے؟ میرے بے شمار مسئلے میں فلاں روزی کر رہا ہوں، بچوں کی خاطر، بیوی کی خاطر، بیٹوں کی خاطر، یہ کر رہا ہوں تو وہ کر رہا ہوں. باپ کے آنسو پلک تک آ گئے. بیٹے کو خیال نہ ہوا، وہ باپ جو 17 بچوں کو پالنے والا تھا، 3 بیویوں کو پالنے والا تھا، اولاد کی خیال رکھنے والا تھا، گرمی میں سردی میں رات ہو دن ہو وہ مزدوری کر کر کے مٹی کی بوریاں کندھے پہ لاد لاد کے، سر پر تسلے اس کے ریت کے، مسالے کے، بجری کے، اینٹوں کے اٹھا اٹھا کے ساری زندگی گزارنے والا آج جو بوڑھا ہوا تو بیٹے بات ہی نہیں سن رہے. کہا بیٹا بات تو سنو. بیٹا قریب آیا تو باپ نے کہا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے نا سامنے دیوار پر جو کچھ چیز بیٹھی ہوئی ہے نا، تو مجھے ایک تو آواز صحیح سنائی نہیں دے رہی، دیکھ بھی کم رہا ہے، صحیح نظر بھی نہیں آ رہا. رب نواز خان صاحب سمجھ نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کون کیا چیز ہے یہ. انہوں نے کہا بابا یہ کوا ہے. بابا نے کہا ذرا اونچا بول، نہیں سمجھ آئی. انہوں نے کہا بابا کوا ہے. انہوں نے کہا ذرا اور اونچا بول، قریب آ کے بول. اس نے تیسری بار جب کہا نا تو کہنے لگا بابا کتنی بار تجھے بتاؤں کوا ہے، کیوں تو میری جان کھا گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو بابا کی جو آنکھ کے اندر آنسو تھے وہ چہرے پہ گرنا شروع ہو گئے، داڑھی مبارک بھیگ گئی، زاروں قطار رو پڑے. لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا یہ میرے بیٹا ہے، آج میری 80 سال عمر ہو گئی ہے، پال پال کے یہاں تک ان کو پہنچا دیا، اب میرا کوئی کسی بھی وقت میں چلا جاؤں گا. تو چھوٹی سی میں نے بات پوچھی ہے، نہیں بتا رہا مجھے، اور الٹا ڈانٹتا ہے مجھے. سب کی دھاڑیں نکل گئیں، سب کو اپنے اپنے وقت یاد آ گئے. تو لوگوں نے کہا بابا جی اب تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتا میں بابو بد دعا تو نہیں دوں گا، اتنا ضرور بتاؤں گا دنیا والوں کو. اتنے لوگ جمع ہو گئے تاکہ کوئی تو عقل کرے. دنیا میں آئے جانوروں کی طرح کھا پی کے چلے گئے؟ نہیں. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو انسانیت کا دامن تھامنا پڑتا ہے. ہر جہاں میں اگر تجھے چاہیے کچھ کام ہے تو دامن ان کا تھام لے جن کا محمد نام ہے. ہر دو عالم میں تجھے چاہیے آرام ہے تو دامن ان کا تھام لے جن کا محمد نام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کو اولاد کی تربیت کے لیے فرمایا، اولاد والدین کو چاہیے ویسے کریں. اور جو اولاد کو اللہ کے رسول پاک نے ہدایت فرمائی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. میرا نبی تو کافروں کے بارے میں بھی فرماتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ہر بڑے کا ادب کرنا ہے. تمہارے قریب میں کوئی کافر رہتے ہوں جو اسلام دشمن ہیں، سخت ترین دشمن ہیں، تو ان پر کوئی مشکل آ جائے تو ان کی مشکل میں ان کی مدد کرو. بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تمہارے میرے نبی کا یہ درس ہے.
یہ ملک حامد علی خان صاحب کے نبی کا درس ہے، اللہ رسول کا یہی درس ہے۔ تو بابا جی فرمانے لگے کہ میں تمہیں بس اتنا ہی کہتا ہوں، روتی روتی آنکھوں سے، کانپتے ہونٹوں سے اور درد بھرے جسم کے ساتھ، جگر زخمی، دل زخمی، بدن زخمی، بڑھاپا اور بیٹے کی نافرمانی۔ میں تم سب کو یہ بتاؤں گا کہ جب یہ چھوٹا تھا نا، آج بتا نہیں رہا، جب یہ چھوٹا سا تھا تو اندر جب ٹھنڈ ہوتی تھی نا کمرے میں، تو میں کھانا چھوڑ کر اس کو کندھوں پہ اٹھا کے دھوپ میں لے جایا کرتا تھا۔ یہ باپ ہوتا ہے جس کو باپ سے جتنی محبت ہے، سبحان اللہ، جس کو اپنی ماں سے جتنی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگا آج دیکھو یہ میری بات ہی نہیں سن رہا، جب گرمی کے اندر بیٹھ کر اس کو گرمی پریشان کرتی تھی، میں اس کو کندھوں پر اٹھا کے تو سائے دار جگہ پہ لے جاتا تھا۔ پھر جس طرح آج میں نے اسے پوچھا، یہ چھوٹا سا معصوم بچہ تھا 1.5-2 سال کا، جب بولنا شروع کیا تو اس نے بھی سامنے دیوار پر بیٹھے ہوئے اسی طرح ایک پرندے کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا۔ تو میں نے کہا بیٹا اس کا نام ہے کوّا۔ اس نے کہا ابا دوبارہ بتا، سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے اس کو دوبارہ بتایا، تیسری بار پوچھا، پھر بتایا۔ اس نے 70 دفعہ پوچھا تو میں نے 70 بار بتایا۔ سبحان اللہ، یہ باپ ہوتا ہے۔ ازلاں تو ریت ہے پیارے اج دے نہیں، تر جاون جے باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ جن کے ماں باپ ہے نا، قدر کر لیں آج، جب چلے جاتے ہیں نا، یہاں پہ وہ آرام فرما ہوتے تھے، کبھی میں آتا تھا دم کرنے ملاقات کے لیے، اور اتنا مسکراتا چہرہ، اتنی تکلیف کے اندر بھی اتنا صبر۔ اللہ تعالیٰ ایسے صابرین کے صدقے ہمیں بھی صبر عطا فرمائے، اور تمام بڑوں کا ادب نصیب فرمائے، اور چھوٹوں سے پیار کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے، صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ اللہ تعالیٰ رب نواز خان صاحب برادران کے والد صاحب کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین بلند آواز سے کہا کریں۔ دو ہی تو کام اونچے کرنے والے، اللہ رسول کا ذکر اور آمین۔ آمین، سارے بولو، آمین، اونچا بولو، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔